حضرات مومنین، آج کی یہ مجلس عصمت بیگم بنت محمد مرزا، عفت بیگم بنت محمد مرزا اور موسی رضا ابن محمد مہدی مرحومین کے ایصال ثواب کی منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید اعظم باقری صاحب قبلہ جوراسی۔ آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر عصمت بیگم بنت محمد مرزا، عفت بیگم بنت محمد مرزا، موسی رضا ابن محمد مہدی مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ قبل اس کے مولانا موصوف کو زحمت دی جائے، آپ حضرات سے التماس ہے ایک بار درود محمد و آل محمد پر ارشاد فرمائیں۔ ایک مطلع چند اشعار بارگاہ امام مظلوم کربلا میں پیش خدمت ہے، سماعت فرما لیں کہ حسین ابن علی کا ہے خاندان الگ، حسین ابن علی کا ہے خاندان الگ، صفات اس کے الگ، اس کی آن بان الگ، نہیں جو کہہ دیا پھر اس زباں سے ہاں نہ کہا، نہیں جو کہہ دیا پھر اس زباں سے ہاں نہ کہا، علی کے لال کی دنیا میں ہے زبان الگ، علی کے لال کی دنیا میں ہے زبان الگ۔ یہ شعر بطور خاص نظر کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں کہ ہے جسم تیروں پر اور سر بلند نیزے پر، ہے جسم تیروں پر اور سر بلند نیزے پر، تیری زمین الگ تیرا آسمان الگ، تیری زمین الگ تیرا آسمان الگ، اور تو اپنے بیٹے کو خود لے کے قتل گہ کو گیا، تو اپنے بیٹے کو خود لے کے قتل کہہ کو گیا، تیرا سکون الگ تیرا اطمینان الگ، تیرا سکون الگ تیرا اطمینان الگ، تو اپنے بیٹے کو خود لے کے قتل گہ کو گیا، تیرا سکون الگ تیرا اطمینان الگ، وہ جس پہ لاکھوں کروڑوں جوانیاں قرباں، وہ جس پہ لاکھوں کروڑوں جوانیاں قرباں، وہ ہم شبیہ پیمبر تیرا جوان الگ، وہ ہم شبیہ پیمبر تیرا جوان الگ۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر سماعت فرمائے بطور خاص کہ سنا کی نوک پہ سر کاٹ کے چڑھا تو دیا، سنا کی نوک پہ سر کاٹ کے چڑھا تو دیا، نہ تجھ سے کر سکا ظالم مگر قرآن الگ، نہ تجھ سے کر سکا ظالم مگر قرآن الگ۔ میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید اعظم باقری صاحب قبلہ جوراسی کی خدمت میں کہ سرکار تشریف لائیں، ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عصمت بیگم بنت محمد مرزا، عفت بیگم بنت محمد مرزا اور موسی رضا ابن محمد مہدی کی روح کو ارسال فرما دیں. صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد. خلاق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی جستجو کرو. عزیزان گرامی، اکثر آپ نے قرآن کی تلاوت کے درمیان مشاہدہ کیا ہوگا کہ اکثر خطاب ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر تقوی الہی کی دعوت دی گئی ہے. اس آیت میں وسیلے کی بھی گفتگو ہے، لیکن اس سے پہلے ایمان کی بات ہے اور تقوی کی بات ہے. یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تقوی الہی اختیار کرو اور پھر اس کے بعد وسیلے کی جستجو کرو. یعنی وسیلے کی جستجو کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی آسان سی چیز نہیں ہے. یوں ہی آپ وسیلے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، بلکہ جب آپ کو وسیلہ اختیار کرنا ہے تو وسیلہ اختیار کرنے سے پہلے ایمان ہونا چاہیے، تقوی الہی ہونا چاہیے. جہاں ایمان ہوگا وہاں وسیلہ ہوگا، جہاں تقوی ہوگا وہاں وسیلہ ہوگا. گویا خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی جستجو تو کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایمان بہتر ہونا چاہیے، تقوی الہی ہونا چاہیے. جب ایمان انسان مومن بن جاتا ہے اور متقی بن جاتا ہے، تب پھر اس پر جچتا ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرے. صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد. دیکھیے، جب ایمان کی بات آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جہاں ایمان ہے وہاں عمل صالح کی گفتگو ہے. قرآن کی مختلف آیتوں میں ایمان اور عمل صالح، یعنی ایک انسان اگر ایمان اختیار کرتا ہے تو پھر ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ انسان کا عمل بھی اچھا ہو. کیونکہ جب آپ اس آیت کی تفسیر دیکھیے گا تو خود ہمارے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں دوسری طرف بہت سی حدیثوں میں آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت کو وسیلہ بنانے کی بات کی گئی ہے. واقعات ہیں، احادیث موجود ہیں کہ اہل بیت کو وسیلہ بنایا جائے. وہیں دوسری طرف بہت سے جو نیک عمل ہیں، یعنی یہ جو روزہ ہے، یہ جو نماز ہے، یہ جو حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ سارے نیک عمل بھی وسیلہ بنتے ہیں، کیونکہ ان اعمال کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں. یعنی اگر آپ صاحب ایمان ہیں اور آپ وسیلہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیک اعمال کو انجام دیں. اور اگر عمل نہیں ہے تب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایمان بھی بہت ہی کمزور ہے، کیونکہ ایمان کا لازمہ عمل ہے. جہاں ایمان ہوگا وہاں عمل بھی ہوگا. اب آپ ایک بار ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ یہ جو ایمان ہے اس کے ذات کا حصہ عمل ہے، یعنی اس کا ذاتی جز ہے. اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ایمان کا ذاتی جز جو ہے وہ عمل ہے، تب پھر جو دائرہ ایمان ہے یہ بہت زیادہ محدود ہو جائے گا.
یعنی پھر اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ جہاں ایمان نہیں، جہاں عمل نہیں ہے وہاں ایمان ہی نہیں. یا پھر آپ یہ کہیے، اور یہ سب بھی بہرحال علماء کی گفتگو ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایمان کا لازمہ عمل ہے، کہ اگر آپ کا کوئی ایمان ہے تو پھر آپ اسی اعتبار سے عمل کریں گے. اب جیسے دور حاضر میں آپ دیکھیے تقریباً سامنے کی مثال ہے، اور یہی معاملہ ہمارا خدا کے ساتھ ہمارے ایمان کی بھی حالت یہی ہوتی ہے. جیسے آج کل وہ مرض پھیلا ہوا ہے، اب وہ جو کووڈ-19 ہے یعنی کرونا وائرس، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ کچھ لوگ بہت ہی زیادہ محتاط ہیں اور کچھ لوگ انتہائی لاپرواہ ہیں. ہو سکتا ہے بعض لوگ اس وجہ سے بھی مجبور ہو نکلنے پہ کہ ان کو گھر میں بہرحال ان کے لیے کھانے کا سامان نہیں ہے، مجبوریاں باہر لے آتی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ وہ دوسری چیز ہے. لیکن بہت سے لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، وہ آپ دیکھیے گا انتہائی لاپرواہ ہیں. اور کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ محتاط ہیں، جبکہ دونوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ مرض ہے. دونوں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مرض نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں یہ مرض ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں. یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں مرض ہے، لوگ اس سے بیمار ہو رہے ہیں، یہ مرض پھیلے گا اگر ہم اجتماع میں جائیں گے. لیکن ایک آدمی جو ہے وہ پرواہ کر رہا ہے، خیال رکھ رہا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جسے کوئی خیال نہیں ہے، وہ یوں ہی کہہ رہا ہے جیسے میں پہلے گھومتا تھا ویسے اب بھی گھوم رہا ہوں، کوئی خاص فرق نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ دونوں کا ایمان تو ہے، دونوں کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ ہے، مرض ہے، پھیلے گا بھی. لیکن ایک کا یقین بہت قوی ہے. جہاں پر یقین قوی ہوتا ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے، وہاں پر عمل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جہاں یقین میں جھول ہو وہاں عمل میں بھی جھول نظر آتا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. اسی طرح سے بہت سے لوگ ایمان لائے، اسی طرح قرآن کیا کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. پھر کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. تو جہاں ایمان ہوگا، دیکھیں لازمہ ہے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں تقوی الہی بھی ہے، خدا کا خوف بھی ہوگا. لیکن ہیں بہت سے لوگ کہ جن کے ایمان اتنے ضعیف ہوتے ہیں کہ وہ یہ تو مانتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن مقام عمل میں تقوی الہی نہیں نظر آتا. تقوی الہی کہاں ہے؟ جہاں ایمان بہت زیادہ قوی ہے. لہٰذا جہاں جتنا ایمان قوی ہوگا وہاں پر عمل اتنا ہی بہترین نظر آتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہوں، ایسے ہی آمنے سامنے گفتگو تھی، کسی کے بارے میں جھوٹ بولا، تو یہ عمل ہمارا 2-4 سیکنڈ یا منٹ کا ہو سکتا ہے. ایک بار ہم کسی نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو ٹارگٹ کر کے اس کے خلاف جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں. یہ عمل 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنی لمبی نشست ہو. ایک عمل یہ ہے کہ نہیں ہم شراب پی رہے ہیں، ایک عمل یہ ہے کہ نہیں ہم چوری کر رہے ہیں. اب جتنی بڑی چوری ہوگی وہ اتنا زیادہ ٹائم لگے گا. یعنی ہر مختلف گناہ ہے اور سب کی اپنی الگ الگ ٹائمنگ ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، وہ انسان جو خدا کو مانتا ہے، وہ انسان جو اہل بیت کو تسلیم کرتا ہے، خدا کو مانتا ہے، سب کچھ ہے، وہ انکار نہیں کرتا ہے، لیکن وہی انسان پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہے. تو جتنی دیر وہ گناہ کرتا ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اتنی دیر کے لیے وہ خدا کو بھلا دیتا ہے، اتنی دیر کے لیے وہ گویا خدا کے وجود کا منکر ہے. کیونکہ اگر وہ اتنی دیر کے لیے خدا کے وجود کا منکر نہ ہوتا، اسے یقین ہوتا کہ کوئی خدا ہے دیکھنے والا، تو پھر اس سے گناہ نہیں کیا جاتا. یہ جو ہم اتنی دیر گناہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا عمل، کوئی بھی ہم غلط کام کرتے ہیں، جو بھی ہمارا عمل ہے یہ اس بات کا گواہ ہے کہ اتنی دیر کے لیے ہم نے خدا کو بھلا دیا. اور اکثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ جو ہمارا ایمان ضعیف ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، ہم ایسے مانتے ہیں، آسانیاں رہتی ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن جہاں ذرا سے مشکلات آئیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ میاں کو صرف ہم ہی ملے تھے، جتنے امتحان تھے وہ ہم ہی سے لینا تھا، جتنی مصیبتیں ہیں وہ ہمارے لیے.
لوگ ایک سے ایک گناہ کرنے والے ہیں اور بہترین بنگلوں میں رہ رہے ہیں، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن روپیے پیسے اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہے ہم کو روز ہم سے ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، ساری مشکلات ہماری ہیں۔ تو بہت سے لوگ جن کے ایمان ضعیف ہوتے ہیں، جہاں اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں وہاں ان کے پائے ثبات میں لغزش آ جاتی ہے۔ یہ مقام ابتلا ہے، اور جہاں ابتلا ہو وہاں امتحان ہوتا ہے۔ امتحان میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے، جو کمزور طالب علم ہوتے ہیں وہ امتحان میں فیل ہو جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر مقام ابتلا میں ہیں آپ تو خداوند عالم بہرحال امتحان آپ کی بساط کے اعتبار سے ہی لیتا ہے، بہت زیادہ اس طرح سے نہیں لیا جاتا ہے، لیکن جہاں خدا کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پر ایمان ایسا ہے کہ اس میں ذرہ برابر فرق آنا ہی نہیں ہے، چاہے جتنی مشکلات ہوں، تو پھر وہاں پر سخت امتحان لیے جاتے ہیں۔ لیکن جن کا ایمان قوی ہوتا ہے، سخت سے سخت امتحان ہو، لیکن اس امتحان کے بعد ہمیں یہی جملہ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے، ما رأیت الا جمیلا۔ اتنے سب کچھ ہونے کے بعد جناب زینب کیا کہتی ہیں کہ سوائے خوبصورتی کے مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ یعنی اتنی سختیوں میں بھی خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی یہ ہے کہ اس امتحان سے دین کو بچا لیا گیا۔ اگر دین بچ رہا ہے تو پھر ہمارے آزمائشوں، ہماری مصیبتوں اور ہم پہ جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں ان سب کا مداوع ہے، کیونکہ ہم نے اسلام بچا لیا۔ یہاں ہمارا دیکھیے ذرا سے سختی ہوتی ہے، ہم لوگ ذرا سے کچھ پریشانی ہو تو فوراً شکوہ بھی کرتے ہیں، اور آپ اپنے دل میں جو کہتے ہیں وہ اپنی جگہ لوگوں سے ادھر ادھر بہت کچھ کہتے ہیں۔ علامہ طباطبائی نقل کرتے ہیں، بزرگ عالم دین گزرے ہیں، ایک شیخ قاضی سید قاضی غالباً وہ ایک عارف تھے، بزرگ عالم دین تھے، ان کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ نجف میں یا جس مکان میں رہتے تھے، نجف یا کربلا میں، تو ان کے مالک مکان نے انہیں ان کے مکان سے نکال دیا، سارا سامان ان کا لا کر روڈ پر رکھ دیا۔ اب ہمارے لیے دیکھیے بہت سخت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں مکان سے نکال دے اور ہم ایک اجنبی شہر میں ہوں اور ہمارے پاس کوئی جگہ نہ ہو رہنے کے لیے، تو پھر ہم کتنا زیادہ بارگاہ خداوندی میں شکوے کرتے ہیں۔ انہیں سامان ان کا نکال کے رکھ دیا گیا، اب ان کے پاس کوئی اور جگہ نہیں تھی، یہ حرم میں ایک حجرہ تھا مخصوص، یہ وہاں گئے غربا کے لیے۔ یہ وہاں جاتے ہیں اور اس حجرے میں جا کے جو صرف فقیر اور غریب لوگوں کے لیے مخصوص تھا وہاں گئے اور وہاں ٹھہر گئے، اور ان کے گھر والے جتنے تھے سب بیمار تھے، یعنی بیماری آزاری بھی ہے، گھر سے بھی ان کو نکال دیا گیا ہے، اتنی پریشانی، اور انہیں جا کے ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں فی الحال وقتی طور پہ کہ جو غریبوں کے رہنے کی جگہ ہیں جہاں فقراء آ کے پناہ لیا کرتے ہیں۔ تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ وہ جب مصلی پر عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور جو حرم میں وہ عبادت کر رہے تھے، اس عبادت کے انداز میں ذرا سے بھی فرق نہیں تھا، بلکہ اس عبادت میں اور زیادہ خضوع اور خشوع، یعنی خدا کو جو یاد کرنے کا انداز تھا اس میں اور بہتری تھی۔ یہ نہیں تھا کہ آج ہمارا مکان چھن گیا ہے تو پھر ہم مسجد کا رخ بھی نہیں کریں گے، آج ہم کاروبار ہمارا اتنا اچھا چل رہا تھا، گھاٹا ہو گیا ہے تو اب فی الحال جو ہے نماز چھوڑ دی جائے کیونکہ ہم کو خدا مدد ہی نہیں کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، پتہ ہے کہ اگر اتنی سختیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا نے لائق امتحان سمجھا ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ کم سے کم ہم ایسے تو ہیں کہ جسے خدا نے لائق امتحان سمجھا ہے، ورنہ استاد اسی لڑکے کا امتحان لے گا جس کے بارے میں اسے ذرا سے یہ خیال ہوگا کہ اس نے کچھ نہ کچھ علم حاصل کیا ہے، جو سارے سال ادھر ادھر گھوما کرے، پورے زندگی یوں ہی گزار دے اور اس کو تعلیم اور تربیت سے کچھ لینا دینا نہ ہو، تو پھر استاد ایسے طالب علم سے امتحان بھی نہیں لے گا کہ اس کا امتحان لینے سے فائدہ کیا ہے۔ جسے کچھ آتا نہیں ہے وہ ہمارے سوال کا جواب کیا دے گا۔ لہٰذا اگر سختیاں ہیں تو انسان کو فخر کرنا چاہیے
کہ خداوند عالم نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا۔ صلوات پڑھنے ہیں پر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ لہٰذا بہت سے مقامات ہیں، دیکھیں ایمان کی وجہ سے بہت کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف امتحان ہی امتحان ہے۔ اس کے دنیا میں بھی بہت اچھے اثرات ہیں جہاں پر ایمان ہو اور عمل ہو ساتھ میں، اور اسی طرح سے آخرت میں بھی بہت کچھ۔ دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں سامنے کی چیز ہے آپ، اور اتفاق سے چونکہ اس میں ہندوستان کا بھی نام ہے، بہرحال ہم لوگ ہندوستانی ہیں، یہ واقعہ کسی ایرانی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، کوئی رحیمی کر کے تھے انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ آپ دیکھیے کہ جب انسان کا اپنے خدا پر ایمان پختہ ہوتا ہے تو اس میں جو ایک چیز اسے اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے وہ محبوبیت ہے، یعنی پھر وہ لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ جس کا ایمان اچھا ہے وہ محبوب خدا ہے، اور جو محبوب خدا ہو لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت بس جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو لوگ بہت عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بھلے ہی ملاقات نہ ہوئی۔ یہ ایرانی نقل کرتے ہیں کہ میں ہندوستان غالباً تاجر تھے، وہاں آئے کسی جگہ پر اور دوستی ہو گئی کسی دکاندار سے، تو جب یہ جانے لگے تو انہوں نے کہا میں اگلی بار پھر آؤں گا، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا لے آؤں۔ اب دیکھیں ایک ایرانی ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی ہم نے ان سے کہا ہے، اب وسیم صاحب ابھی اس نے کہیں پیش خانی سن لی، اب اس نے دیکھا کہ بھائی بہت اچھے آدمی ہیں، محب اہل بیت ہیں، تو کہا بھائی اگر آپ کہیے میں ایران سے آپ کے لیے کیا لاؤں، تو وہ یہی سوچے گا کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ کہیں گے کہ وہاں کی قالینیں بہت اچھی ہیں، وہ لا دیجئے، زعفران بہت زیادہ مشہور ہے۔ وہ تاجر کے ذہن میں سب چیزیں رہتی بھی ہیں کہ وہی انہی سب چیزوں کی تجارت کرتا ہے، یا کہیں گے بھائی پستہ وغیرہ وہاں کا بہت مشہور ہے، وہ لا دیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ بھائی یہ یا تو یہ کہے گا کہ ایک زعفران لا دیجئے، یا کہے گا مثلا قالین کوئی لا دیجئے، اچھی سی بڑی مشہور ہے ایرانی قالین، یا یہ پستہ بادام، اس طرح کی کوئی چیز۔ کہتے ہیں کہ اس ہندوستانی تاجر نے، یعنی جو ہمارے ملک کا تاجر تھا، جو شخص تھا، اس نے کہا کہ آپ ہمارے لیے امام خمینی کی ایک اچھی سی تصویر لا دیجئے۔ اس نے کہا کہ ہمیں امام خمینی کی ایک تصویر لا دیجئے۔ کہتا مجھے بہت حیرت ہوئی کہ مثلا امام خمینی کی تصویر، اتنا سب کچھ ہو سکتا ہے، کچھ بھی منگوا لو، یہ امام خمینی کی تصویر یہ کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں، کوئی خاص وجہ؟ کہا میرے یہاں تصویر ایک تھی، کسی نے لا کے گفٹ دی تھی، ایرانی سے آئی تھی، اور وہ تصویر دکان میں میرے لگی ہوئی تھی کئی سال سے، اور جب میں دکان جاتا تھا اور ان کی تصویر دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ ان سے ہمارا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ یہ رشتہ کوئی اور رشتہ نہیں تھا، یہ وہی ایمانی رشتہ ہے۔ جہاں عمل صالح ہو وہاں خود بخود ایسی محبت ہوتی ہے کہ انسان سامنے والے کی تصویر دیکھتا ہے اور اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ محبوبیت کیوں ہے امام خمینی کو؟ کیونکہ وہاں پر صرف ہم لوگوں کی طرح خالص صرف یہ کہنا کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم مولا کائنات کے شیعہ ہیں، صرف وہاں کہا نہیں گیا ہے، بلکہ جو کہا گیا ہے اس پر عمل کر کے دکھایا گیا ہے۔ یہ جو ایمان ہے یہ ظاہر کہاں سے ہوتا ہے کہ ہم مومن ہیں؟ یہ ہمارے کہنے سے ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں، یہ ایمان ظاہر ہوتا ہے ہمارے عمل سے۔ اور یہ عمل صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مصلی پہ کتنی دیر بیٹھتے ہیں، صرف یہ عمل یہ نہیں کہ ہم نے کتنے حج کیے اور کتنی بار زیارت پر گئے ہیں، بلکہ جتنے بھی آداب اسلامی ہیں، جتنے بھی حضور نے زندگی کا طریقہ بتایا ہے، اہل بیت نے جیسے لوگوں کے درمیان رہنے کا سلیقہ بتایا ہے، ایک مومن جب اس اعتبار سے عمل کرتا ہے اور اس اعتبار سے سماج اور معاشرے میں رہتا ہے، پھر وہ رہنے والا کہیں کا ہو، وہ رہے گا دنیا کے ایک کونے میں، اور محبت دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والے کو اس لیے ہو جائے گی کیونکہ اس کا عمل صالح ہے، یہ خدا کے راستے پر چلنے والا ہے، یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ لہذا بہت اہم ہے کہ ہمارا عمل کیسا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو ہمیں
لوگوں کے درمیان بھی مقبول بنا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ، امام خمینی کے لیے مشہور ہے کہ وہ اتنے زیادہ پابند تھے، اسلام نے بہرحال یہ بھی سکھایا وقت کی پابندی، اور اسی لیے دیکھیں نماز وغیرہ یہ سب وقت کے ساتھ ساتھ، کہ کم سے کم تم اگر یہ روز نمازیں پابندی وقت کے ساتھ پڑھ لو گے تو زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی تمہیں وقت کی پابندی کا خیال رہے گا۔ یہ روز پریکٹس کرائی جاتی ہے اور ہم لوگ روز پریکٹس نہیں کرتے ہیں۔ ہم سے روز کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی آواز سنائی دے فوراً مصلی پہ یا مسجد میں آ جانا، لیکن ہم لوگ اس کو بہرحال ٹالتے رہتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے وہ نماز پڑھ لی جائے وہ آخری وقت تک، یہ نہیں ہو پاتا، یعنی ہم لوگ خود اس میں شامل، ایسا نہیں ہوا کہ ادھر آواز سنائی دی اور ہم فوراً جو ہے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ جو عمل میں دیری ہو رہی ہے یہ ہمارے ایمان کے ضعیف ہونے کی علامت ہے۔ جہاں ایمان قوی ہوتا ہے، جہاں ایمان معراج پر ہوتا ہے، وہاں تیروں کی بارش میں بھی نماز جماعت قائم کی جاتی ہے، اور اسی لیے کربلا ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے ہر اعتبار سے۔ آپ دیکھیں تو یہ ہم سے پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ دیکھو ٹائم کی پابندی ہے، اگر اس میں خیال رکھو گے تو آگے بھی کامیاب رہو گے دوسرے شعبوں میں بھی۔ امام خمینی کے لیے جب فرانس میں تھے وہ، تو وہاں بہت سے لوگ جو امام خمینی کی ٹائمنگ تھی گھر سے نکلنے کی، اس کے حساب سے اپنی گھڑی سیٹ کر لیتے تھے، کیونکہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ گھڑی غلط ہو سکتی ہے لیکن یہ جو شخص آ رہا ہے باہر یہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنی عظیم شخصیت ہے۔ کیوں عظیم ہے؟ کیونکہ جیسا ایمان ہے ویسا ہی عمل بھی ہے، ایمان بھی قوی ہے اور عمل بھی ویسا ہی ہے۔ پھر ایسے لوگ صرف لوگوں کے ہاتھوں کی گھڑی نہیں بدلتے ہیں، یہ لوگ وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں، یہ لوگ پوری دنیا میں انقلاب لے کر آ جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے پورے علاقے کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ سوچئے آپ کتنی تبدیلی آئی، کتنی زیادہ تبدیلی آئی ہے اس پوری دنیا میں اس ایک انقلاب کی وجہ سے، کہ جس کے روح رواں امام خمینی تھے اور ان کے ساتھ ہی۔ وجہ یہی ہے کہ وہاں پر ایمان بھی ہے اور اسی ایمان کے ساتھ عمل بھی۔ اور عمل کیسا ہے؟ کہا اگر انسان عمل کرتا ہے اور ایمان اس کا قوی ہوتا ہے تو پھر جب ایمان جہاں قوی ہوتا ہے پھر اسے خدا کے علاوہ کسی غیر خدا سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ ایمان کی ایک علامت یہ بھی ہے۔ اب یہ ہمارے عمل سے پتہ چل جائے گا۔ آپ کہیں گے ایمان اور عمل میں کیا رابطہ ہو سکتا ہے؟ ایمان جو ہے ہمارا بہت سالڈ ہے، بس عمل میں ہم نہیں ہیں کچھ۔ نہیں، اگر ایمان سالڈ ہے تو عمل سے پتہ چلے گا۔ اگر ایمان قوی ہے تو خدا کے علاوہ کسی اور سے ڈر نہیں لگے گا۔ یعنی ایک علامت یہ ہے دنیا میں، ایمان کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اگر ایمان قوی ہے تو پھر صرف خدا سے انسان ڈرے گا، غیر خدا سے انسان کو ڈر نہیں لگے، کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ اسے خدا پر بھروسہ ہے، اسے خدا پر یقین ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ میرے پروردگار کو کرنا ہے، کسی اور کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر خدا چاہے گا تو ایسا ہوگا اور اگر خدا نہیں چاہے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جب جناب ابراہیم کو آگ کی طرف پھینکا گیا ہے، وہ راستے میں جو سوال کیا ہے آگے کہ الکا حاجہ، ایک آدمی آگ میں جا رہا ہے اور اس سے ملک سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی حاجت ہے؟ ہمارے جیسے لوگ ہوتے کہتے فوراً بھائی بچا لو، آگ میں ہم کو ڈالے دے رہا ہے، کوئی بھی ہو، پھر ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کون ہے کیا ہے، بس وہ ہوتا نہیں ہے کہ اگر آدمی ڈوب رہا ہے تو اس کو تنکے کا بھی سہارا کسی طرح ملے، بس وہ باہر نکلے۔ یہ کہتے ہیں کہ تم کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ تو جواب ملتا ہے اما الیک فلا، حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے۔ جس خدا سے ہمیں حاجت ہے ہم نے اس سے مانگ رکھا ہے، وہ چاہے گا تو بچا لے گا، وہ چاہے گا تو جلا دے گا۔ لیکن اگر ایمان قوی ہوتا ہے تو پھر آگ بھی جلاتی نہیں ہے، آگ کو خداوند عالم گلزار بنا دیتا ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ایمان اتنا قوی تھا، اس قوی ایمان نے پل بھر میں اس آگ کو جو جلا دیتی ہے وہ چمن اور وہ گلزار بنا دیا جہاں ہر طرف پھول ہی پھول ہوں اور وہ آگ انسان کو جلا نہ سکے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلیہ وسلم۔
پھر ایسے آدمی کو جسے خدا کا ڈر ہے کسی اور سے ڈر نہیں لگتا ہے، لیکن اگر خوف خدا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تقوی الہی اختیار کرو، پروردگار سے ڈرو، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ لیکن جہاں پر خدا پر ایمان قوی نہیں ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیے کہ ہر چھوٹے چھوٹے خدا سے ڈر لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر جو ظالم حکمراں مسلط ہوتے ہیں وہ ضعیف ایمان والوں کو اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ ان سے مضبوطی سے اپنے دین کی رسی بھی تھامی نہیں جاتی۔ یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ چونکہ یہ اس سے نہیں ڈرتے ہیں، لہٰذا جہاں چھوٹے بڑے خدا سامنے آتے ہیں یہ ہر خدا کے سامنے سر جھکانے لگتے ہیں۔ آج یہ حکومت ہے، ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، کل کوئی اور منسٹر آئے گا اس کے آگے سر کو جھکا دیں گے، کل کوئی اور صاحب اقتدار دکھائی دے گا اس کے آگے سر کو جھکا دیں گے۔ یہ در در سر کا جھکانا بتا رہا ہے کہ اسے سب کا ڈر ہے، ایک خدا کا ڈر نہیں ہے۔ جو ایک خدا پر ایمان قوی نہیں رکھتا ہے، جو ایک خدا سے نہیں ڈرتا ہے، اسے بہت سے چھوٹے چھوٹے خداؤں سے ڈرنا پڑتا ہے، اور جو ایک خدا سے ڈر جاتا ہے اسے ادھر ادھر کہیں اور سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ ہمارا ہر در پہ سر جھکانا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارا خدا پر ایمان قوی نہیں ہے۔ اگر اس پر ایمان قوی ہوتا تو یہ ہم در در آج نہ بھٹک رہے ہوتے۔ صلوات پڑھنے بر محمد و آل محمد۔ اور آج کل کے حالات کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ آج کل یہی ہو رہا ہے۔ خود کسی اور معاشرے کی کیا بات کی جائے، بارہا اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ذرا سے حکومت کے مزاج بدلے، ذرا سے کوئی سخت حکومت آ گئی، یا انہیں لگا کہ نہیں یہاں پر اس حکومت کے سامنے اگر ہم نے اس سے عقیدت کا اظہار نہ کیا تو ہمیں نقصان پہنچ جائے گا، لہٰذا پل بھر میں لوگوں نے سب کچھ بدل دیا۔ اور اس طرح سے بدلا کہ وہ لوگ جو کل تک اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مولائے کائنات کے چاہنے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم صرف ایک خدا کے ماننے والے ہیں، کسی اور سے ہم نہیں ڈرتے ہیں، وہی لوگ ہیں اور ان دنیاوی حکومتوں کے سامنے اس طرح سے سر کو جھکائے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی ہمیں بھجن گاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں کوئی آرتی اتار رہا ہے، کہیں کوئی اور عمل انجام دے رہا ہے۔ یہ جو عمل انجام دیے جا رہے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی عقیدت بدلی ہے یا یہ کہ انہیں وہ عمل بہت اچھا لگ رہا ہے، نہیں، یہ صرف اس لیے تاکہ جو وقت کا حکمراں ہے یہ ان سے خوش رہے، لہٰذا وقتی طور پر انہوں نے خدا بدل لیا ہے۔ اور یہ ان کا عمل اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انہوں نے وقتی طور پر خدا بدل لیا ہے۔ کل اگر یہ اقتدار میں نہ رہے گا، کوئی اور اقتدار میں آ جائے گا جس کا مسلک کچھ اور ہوگا، جس کا مذہب کچھ اور ہوگا، تو پھر یہ اس کے اعتبار سے عمل کریں گے۔ جہاں پر ایمان ضعیف ہوتا ہے وہاں عمل ہر روز ایک نیا لباس پہن کر سامنے آتا ہے، لیکن جہاں پر انسان کا عقیدہ قوی ہوتا ہے، ایمان قوی ہوتا ہے، وہاں عمل بھی ایک سا رہتا ہے اور ایمان بھی ایک سا ہی رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور کوئی یہ نہ سوچے کہ وقتی طور پر جو حکمراں ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی سوچتے نہیں، وہ سب سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ آج کل ہمارا بہت چاہنے والا ہے یا یہ ہمارا بہت عقیدت مند ہو گیا۔ وہ جانتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بھی اسی لائن کے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کب کیسے عقیدے بدلے جاتے ہیں، کب کیسے فکریں بدل دی جاتی ہیں، کب کس طرح سے حکومت کے سامنے سر کو جھکایا جاتا ہے۔ وہ بھی خوب جانتے ہیں کہ ان کے یہاں ان کا عقیدہ نہیں بدلا ہے، بلکہ ایمان چونکہ قوی نہیں ہے اور اپنے مفاد کے لیے انہوں نے عمل انجام دیا ہے، لہٰذا یہ جو بھی کر رہے ہیں وہ منافقت ہے۔ اور جب منافقت شو ہو جاتی ہے، جب منافقت ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر ان کی نہ یہاں عزت رہ جاتی ہے نہ وہاں عزت رہ جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہٰذا عزیزوں، ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس طرح کا ہے، اور جیسا ایمان ہوتا ہے اسی طرح سے انسان کا عمل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ایمان ہی تولا ماشا ہیں، کب
کچھ لوگوں کی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ان کی طبیعت تولا ماشا ہے، پتہ نہیں ہے کب خراب ہو جائے. تو کچھ لوگوں کے ایمان تولا ماشا ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب خراب ہو جائے. کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج صحیح ہے کل کیا ہوگا اللہ جانے. لہٰذا ہمیں اس بات کی دعا کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کم سے کم اتنا قوی ہو کہ جو دنیا کی تھوڑی بہت مصیبتیں ہوتی ہیں اس میں ہمارے عمل میں تبدیلی نہ آنے پائے. ایسا نہ ہو کہ اقتدار دیکھیں، روپیہ پیسہ دیکھیں، دولت دیکھیں اور اس وجہ سے ہم اپنا ایمان بدل لیں. ہم جس کربلا کا ذکر کرتے ہیں، جن کربلا والوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے. اگر آپ کربلا کا نچوڑ دیکھیں تو یہی ہے کہ تمہیں سب کچھ قربان کر دینا ہے لیکن ایمان پر حرف نہیں آنا. ایمان پر حرف نہیں آنا یعنی دین پر حرف نہیں آئے گا. دین پر حرف نہیں آنا ہے یعنی تمہارے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آنا ہے ظالم حکمراں اور بادشاہ کو دیکھ کر. تمہیں سب کچھ قربان کر دینا ہے لیکن اپنے دین کو بچا لینا ہے، اپنے ایمان کو بچائے رکھنا ہے. ہمارا عمل یہ ہے کہ اگر ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، ذرا سے حالات بدلتے ہیں، تو سب سے پہلے جو چیز قربان کی جاتی ہے وہ دین. ہم دین پہلے قربان کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہم کچھ اور سوچتے ہیں. ہمیں ذرا سے بھی کچھ مشکلات کا سامنا ہو، ہم فوراً دین قربان کر دیتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں وقتی طور پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اگر ہمیں لگتا ہے فائدہ ہونا ہے ہمارا تو ہم فوراً جھوٹ بولتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے کچھ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں تو فوراً اسے ہم دھوکہ دیتے ہیں، اس کا حق مار دیتے ہیں، یعنی ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں. جبکہ دین ہمارا کہتا ہے نہیں، تم کو کسی سے بھی دھوکہ نہیں کرنا، کسی سے بھی، وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو. ہمیں مقام عمل میں اس طرح سے رہنا چاہیے جس طرح سے اہل بیت نے چاہا ہے. اور اسی لیے ہم لوگ سیرت بیان کرتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں. اور اس سیرت کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے اہل بیت نے سخت سے سخت حالات میں ایمان کے دامن کو نہیں چھوڑا. اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے تھے کہ ہاں تم دیکھو کہ ہم کتنے اچھے، نہیں، بلکہ وہ اس لیے عمل کر رہے تھے کہ تم دیکھو کہ کس طرح سے سخت حالات میں مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے مقام ابتلا سے کامیاب اور کامران ہو کے نکلا جاتا ہے. کس طرح سے سخت امتحان سے انسان سرخرو ہو کر باہر نکلتا ہے. کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اگر رات ہے تو پھر ہر رات کی صبح بھی ہونی. ایسا نہیں ہے کہ رات ہمیشہ کے لیے ہو. اگر حالات سخت ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک سے حالات رہیں گے. ایک دن ظالم کا ہوتا ہے تو ایک دن مظلوم کا بھی ہوتا ہے. یہ ہمارے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دن ظالم کا ہے اور ایک دن مظلوم کا ہے. لیکن جو ظالم کا دن ہے وہ اتنا سخت نہیں ہوتا ہے. جو مظلوم کا دن جب آتا ہے اور جب ظلم سے بدلہ لینے کا وقت آتا ہے تو وہ دن زیادہ سخت ہوتا ہے ظالم کے لیے. ظالم کتنا بھی ظلم کر لے، لیکن جب مظلوم کا دن آئے گا تو پھر ظالم اپنے ظلم پہ بہت پچھتائے گا. یقیناً عزیزوں، دامنے وقت میں گنجائش نہیں، لیکن کربلا کا میدان بہترین نمونہ عمل ہے. جتنے بھی مختلف گوشے ہیں، اگر میں نے جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ اگر انسان کا ایمان قوی ہوتا ہے تو پھر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ جو جناب زینب کا جملہ ہے، ایصال ثواب کے مجلس ہے، ایک دو تین خواتین کے نام تھے، وہ بہترین نمونہ عمل ہیں جناب زینب خواتین کے لیے. اتنی سخت منزلوں میں بھی آپ نے اگر خیال رکھا ہے، اتنے سخت امتحان میں بھی اگر آپ نے خیال رکھا ہے تو اپنے پردے کا کس طرح سے خیال رکھا ہے. سوچیے آپ، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اتنے سخت حالات ہیں، لیکن وہاں پر بھی جب خیموں میں آگ لگائی جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ جناب زینب فوراً نکل گئی ہوں خیمے سے، بلکہ انہوں نے یہ سوال کیا ہے وقت کے امام سے کہ بیٹا سجاد، تم وقت کے امام ہو، بتاؤ کہ ہم ان خیموں میں جل کے جان دے دیں یا باہر نکل آئے، یا دنیا کو سبق دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وقت کے امام کی اطاعت کی جاتی ہے. صرف وہی نہیں ہے، شام غریبہ آپ سوچئے، اتنی سخت شام ہے، کتنا ظلم ہوا ہے اس خاندان پر. شام غریبہ کے مصائب نہیں پڑھنے ہیں، لیکن جب شام غریبہ ختم ہونے والی ہے، وہ رات ختم ہونے والی ہے،
صبح کا اجالا نمودار ہونے والا ہے۔ تو ایک ننھی سی بچی 4 سال کا سن ہے، وہ آتی ہے اپنی پھوپھی اماں کے پاس، اور اس بچی نے ایک سوال کیا ہے، پوچھا ہے، کچھ طلب کیا ہے۔ آپ سوچئے، کوئی بھی سوچے، وہ یہی سوچے گا کہ 4 سال کی بچی ہے، پورے گھر کو اس کے تاراج کر دیا گیا ہے، جس سینے پہ سوتی تھی، جس بابا کے سینے پہ سوتی تھی انہیں شہید کر دیا گیا ہے، جس جھولے کو جھلایا کرتی تھی اس جھولے کے 6 مہینے بچے کے گلے میں تیر مار دیا گیا ہے، جس بھیا اکبر کو دیکھا کرتی تھی اس بھیا اکبر کے کلیجے میں برچھی لگا دی گئی ہے، جن چچا عباس کا بہت زیادہ سہارا تھا وہ بھی دریا پہ پانی لینے گئے اور واپس نہ آئے۔ یہ معصوم سی بچی اس وقت کیا سوال کرے گی؟ ہو سکتا ہے کہے، پھوپھی اماں اس رات میں مجھے نیند نہیں آئی کیونکہ مجھے بابا کا سینہ نہیں ملا۔ اے پھوپھی اماں، مجھ سے تنہا اس جلتی ہوئی ریت پر ریگے گرم پر سویا نہیں گیا، مجھے اپنے بھیا علی اصغر کی بہت یاد آئی۔ پھوپھی اماں ہو سکے تو اصغر کو بلا دیجئے، پھوپھی اماں ہو سکے تو میرے بابا کو بلا دیجئے، سکینہ سونا چاہتی ہے۔ اے پھوپھی اماں اگر ہو سکے تو بھیا اکبر کو بلا دیجئے، بہت یاد آتی ہے۔ عجب نہیں کہ ہاتھوں کو جوڑ کے سوچا اور شاید یہ کہے، اے پھوپھی اماں بہت پیاس لگی ہے، دریا سے چچا عباس کو بلا دیجئے۔ لیکن اس بچی نے نہ کھانا مانگا ہے، نہ پانی کا مطالبہ کیا، نہ اس بچی نے یہ کہا کہ مجھے اصغر کو بلا دیجئے، نہ اس معصوم سی بچی نے یہ کہا کہ مجھے میرے بابا کے سینے کی یاد آ رہی ہے، بلکہ وہ معصوم سے بچی کہتی ہے، پھوپھی اماں صبح کا اجالا نمودار ہونے والا ہے، اگر ہو سکے تو کہیں سے کپڑے کا ایک ٹکڑا لا دیجئے، میں نہیں چاہتی کہ جب صبح کا اجالا نمودار ہو تو اشقیاء میرے برہنہ سر کو دیکھیں۔ عجب نہیں کہ زینب نے تڑپ کے جواب دیا ہو، اے سکینہ تم نے چادر مانگی بھی تو اس پھوپھی سے کہ جس کی چادر خود چھن چکی ہے۔ واہ سکینہ، واہ زینبہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جن مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ہے، بار الہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ جو مومنین بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بار الہ ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں محشور فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی اس وقت مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو لوگ اس مہلک بیماری سے دوچار ہیں، گرفتار ہیں، بار الہ جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں لوگ انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عصمت بیگم بنت محمد مرزا، عفت بیگم بنت محمد مرزا اور موسی رضا ابن محمد مہدی کی روح کو ارسال فرما دیں۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔